قرآن مجید کی 31ویں سورت سورہ لقمان ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع میں حضرت لقمان علیہ السلام کی وہ نصیحتیں نازل ہوئی ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ حضرت لقمان علیہ السلام بہت بڑے دانا گزرے ہیں اور ان کی دانائی اور ان کی حکمت کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سورت کو حضرت لقمان علیہ السلام کے نام سے موسوم فرمایا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع میں حضرت لقمان علیہ السلام کی وہ نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمائی تھیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، کسی کو بھی اللہ کا شریک مت بنانا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی ناانصافی ہے۔ پہلی نصیحت تو یہ فرمائی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ جو دوسری نصیحت ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے متعلق ہے کہ ہم نے انسان کو یہ تاکید کر دی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اس کی ماں مشقت پر مشقت اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں پالتی ہے، پھر 2 سال اسے اپنا دودھ پلاتی ہے، اور انسان کو یہ چاہیے کہ وہ میرا بھی حق ادا کرے اور اپنے والدین کا بھی حق ادا کرے۔ الی المصیر، ایک دن اس کو بہرحال لوٹ کر ہماری طرف ہی آنا ہے۔ اور والدین کے حقوق کے حوالے سے سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 میں ایک بڑی قابل غور بات ارشاد فرمائی گئی، اور وہ یہ ہے کہ اگر ماں باپ تمہیں شرک پر بھی مجبور کرے، یعنی بیٹا مسلمان، ماں باپ مشرک، اور ایسے مشرک کہ بیٹے کو شرک پر بھی مجبور کریں، تو بیٹے کا کیا کام ہے؟ فلا تطعهما، ان کی بات تو نہیں ماننی۔ ظاہر ہے باپ شریعت کے خلاف کسی بات کا حکم دیں گے تو بات تو نہیں ماننی، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے اندر ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے، بدتمیزی نہیں کرنی، بے ادبی نہیں کرنی، گستاخی نہیں کرنی۔ باوجود یہ کہ شدید اختلاف ہے، ماں باپ ایک عظیم گناہ پر مجبور بھی کر رہے ہیں تو بات تو نہ مانے، لیکن بے ادبی نہ کرے، خدمت سے پیچھے نہ ہٹے، گستاخی اور بد زبانی نہ کرے۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیا کی زندگی میں ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ اور پھر آیت نمبر 16 میں حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو نصیحت ہے۔ بیٹے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، کہ نیکی یا گناہ اگر وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، نیکی چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور گناہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ، اور وہ کسی پتھر یا چٹان میں چھپا ہو، اَوْ فِي السَّمَاوَاتِ، یا آسمانوں میں ہو، اَوْ فِي الْأَرْضِ، یا زمین میں ہو، یأتی بِهَا اللَّهُ، قیامت کے دن اللہ اس کو لائے گا، یأتی بِهَا اللَّهُ، یعنی چھوٹے سے چھوٹا گناہ اور چھوٹے سے چھوٹی نیکی بھی اللہ کی نظر سے چھپ نہیں سکتی، لہٰذا نہ کوئی چھوٹا گناہ معمولی ہے اور نہ کوئی چھوٹی نیکی معمولی ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے،
چھپی ہوئی چیزوں سے بھی خبردار ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ، اے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، نماز قائم کرتے رہنا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اچھے کام کا حکم دیتے رہنا، وَانْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور برائی سے منع کرتے رہنا، یعنی اللہ کی اطاعت پر خود بھی قائم رہنا، اللہ کی بندگی پر خود بھی قائم رہنا، توحید پر خود بھی قائم رہنا، اور دوسروں کو بھی نصیحت کرتے رہنا۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور زندگی میں اگر کبھی ناگوار حالات کا سامنا کرنا پڑے، کوئی تکلیف یا پریشانی آ جائے تو اس پر صبر سے کام لینا، تحمل سے کام لینا، برداشت سے کام لینا۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے، تکلیف پر صبر کرنا۔ اور لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا ہو؟ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے گال پھلا کر بات مت کرنا، یعنی غرور کے ساتھ اور تکبر کے ساتھ اور لوگوں کو حقیر سمجھتے ہوئے بد زبانی اور بد تہذیبی کے ساتھ بات نہ کرنا، بلکہ عاجزی سے، خندہ پیشانی سے، مسکراتے چہرے کے ساتھ، ادب اور احترام کے ساتھ بات کرنا۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو بولنے کا ادب بھی سکھا رہے ہیں، یعنی نماز کا حکم بھی دیا، اللہ کی توحید کا بھی حکم دیا، اچھے کام کا حکم دینے، برا کام سے منع کرنے کو بھی کہا، لیکن بولنے کا ادب بھی سکھایا۔ یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو بتائیں کہ بات کیسے کرتے ہیں، چلتے کیسے ہیں، لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا، لوگوں کے ساتھ نرمی سے، آہستگی سے، شائستگی کے ساتھ بات کرنا، غرور اور تکبر اور منہ پھلا کے بدتمیزی، بد تہذیبی کے ساتھ بات نہ کرنا۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور چلنا کیسے ہے؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کے اور اترا کر مت چلنا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اللہ کی زمین پہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، شائستگی اور وقار کے ساتھ اللہ کی زمین پہ چلنا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ تعالیٰ کسی بھی اترانے والے کو اور تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تو بولنا بھی عاجزی کے ساتھ اور چلنا بھی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور وقار کے ساتھ۔ اور وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرنا، یعنی اتنا بھی جھک کر اور آہستگی سے نہ چلو کہ بیمار لگنے لگو، اور اتنا اکڑ کے اور زور سے اور سینہ تان کے بھی نہ چلو کہ تکبر کی بو آئے، بلکہ وقصد فی مشیک، اعتدال اور توازن اختیار کرنا۔ وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو نیچا رکھنا، یعنی حق بات بیان کرنے کے لیے اور حق بات ثابت کرنے کے لیے آواز کو اونچا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں یہ تصور ہے جی کہ اگر میں اونچا بولوں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہی سچا ہوں۔ اس بات سے منع کیا گیا، یعنی حق بات، صحیح بات، اچھی بات کرنے کے لیے آوازوں کا اونچا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ کیا فرمایا؟ وغضض من صوتک، اپنی آواز کو نیچا رکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، گدھے کی آواز کتنی اونچی ہے لیکن ناپسندیدہ ہے۔ تو آواز کا اونچا ہونا یہ پسندیدگی کا معیار نہیں ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر،
آوازوں میں سب سے بری اور ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے، یعنی تمہارا کردار ہے، اصل خوبصورتی اس کی ہے، اور اس کردار کی روشنی میں جو گفتگو کرو گی اصل خوبصورتی اس کی ہے۔ تمہاری جسمانی ساخت، تمہارا اکڑ کے چلنا اور تمہارا اونچی اونچی آواز میں بولنا، اس کی اللہ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں ہے۔ یعنی یہ جو حسن و جمال ہوگا، یہ جو جسم کو خوبصورت بنائے گا، لباس کو شاندار بنائے گا، اپنی آوازوں کو اونچا بنائے گا، اس کی وجہ سے اللہ کے نزدیک تمہاری قیمت نہیں بنے گی۔ اللہ کے نزدیک قیمت بنے گی تو تمہارے کردار کی وجہ سے قیمت بنے گی، کردار کی وجہ سے۔ اندر کیا ہے؟ اندر کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ یاد آیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ چھوٹے سے قد کے اور نحیف بدن کے کمزور سے ایک صحابی تھے، پتلی پتلی ٹانگیں تھیں، قد بھی کمزور، لیکن اللہ نے بے پناہ علم سے نوازا، بے پناہ علم سے نوازا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا اپنے زمانے خلافت میں، ایک حکیم، دانا، عالم، مفتی، مجتہد کی حیثیت سے کہ امور خلافت کے اندر یہ مجھے مشورہ دیا کریں، اپنے قریب رکھا ہوا تھا، ہر وقت حضرت عمر کے ساتھ ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی علاقے سے کچھ لوگ آئے جو یہ چاہتے تھے، تفصیلی واقعہ ہے، اس کا بھی ایک پس منظر ہے، وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے ساتھ ایک ایسے شخص کو بھیجیں کہ جو اپنے علم میں، دانش میں اور کردار میں بے مثال ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا۔ اب جب وہ دور سے آ رہے تھے تو وہ جو مہمان آئے ہوئے تھے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر ہنسنے لگے، مسکرانے لگے کہ جی ہم نے ان سے کہا ہے کہ ہمیں ایسا آدمی دیں جو اپنی مثال آپ ہو، تو اتنی بڑی پگڑی اور پتلا سا جسم، نحیف سا جسم چلتے ہوئے آ رہے ہیں، ان کی ہنسی نکل گئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بڑا غصہ آیا اور آپ نے صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ شخص سر سے لے کر پاؤں تک علم سے بھرا ہوا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک یہ شخص علم سے لبریز ہے، علم سے بھرا ہوا ہے۔ تو جو انسان کی قیمت ہے، قیمت وہ قیمتی کپڑوں سے نہیں بنتی، اس کی قیمت اس کے لمبے قد سے نہیں بنتی، اور اس کی قیمت اس کے مضبوط جسم سے نہیں بنتی، اس کی قیمت اس کی اونچی آواز سے نہیں بنتی۔ انسان کی قیمت اس کے کردار سے، اس کے عمل سے اور اس کے علم سے بنتی ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو اور مالوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ وہ تمہارے دل کو اور تمہارے عمل کو دیکھتے ہیں۔ یہی بات فرمائی حضرت لقمان علیہ السلام نے کہ بیٹا زمین پہ اکڑ کے مت چلنا، گالوں کو پھلا کے لوگوں سے بات نہ کرنا، اپنی آواز کو اونچا مت کرنا، بلکہ اپنے کردار کو اونچا کرنا، اپنے عمل کو اونچا کرنا، اسی سے دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی عزت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔